عثمان بے کا امارت عثمانیہ کی حکومت سے دستبردار ہونا ترک محققین کے درمیان سب سے زیادہ متنازع واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ واقعی اس کا ذکر بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے اور یہی وہ روایات ہیں جن پر بوزدوگ نے بھی انحصار کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ایک عمدہ ڈرامائی مواد بن سکتا ہے جو واقعات کے دھارے کو بھڑکا دیتا ہے اور قرون بانا سلطنت کی شخصیت کو انسانی اور تاریخی گہرائی عطا کرتا ہے، خاص طور پر حالیہ دنوں میں منظرنامے اسکرپٹ میں تبدیلی کی خبروں کے بعد، جن کی وجہ سے اس تاریخی واقعے کو مزید جلدی دکھایا گیا۔ کچھ قدیم ذرائع بتاتے ہیں کہ سلطان اور رحمۃ اللہ نے اپنے والد عثمان کی زندگی ہی میں 1 سے 2 سال تک عثمانی امارت کے امور سنبھال لیے تھے، جبکہ عثمان نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے صوبیوت کا رخ کیا تاکہ وہ اپنے آخری سال وہیں گزاری۔ ان روایات کے مطابق عثمان نے اپنے بیٹے کو ریاست کی ذمہ داری سونپی اور اسے صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے کی آخری مراحل کو مکمل کرنے کا فریضہ بھی سونپ دیا۔ اسی وجہ سے تاریخی طور پر عثمان بے خبریں غائب ہو گئیں اور 1324 اشاریہ کو ان کی وفات کا سال سمجھ لیا گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف بیمار اور گوشہ نشین تھے اور منظر سے ہٹے ہوئے تھے۔ تاہم تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 1326 اشاریہ جس سال صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہوا، اس وقت ریاست کا حاکم اور رحمۃ اللہ تھا، اور خطبہ بھی اسی کے نام کا پڑھا گیا، نہ کہ اس کے والد کے نام کا۔ اس کے علاوہ اور رحمۃ اللہ بن عثمان کے نام سے ملنے والے صفحے بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اسی دور 1327 اشاریہ میں ڈھالے گئے تھے۔ اس ابتدائی دور میں تاریخی معلومات کا اختلاف ایک معمول کی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی منظم ریاستی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، بلکہ ایک نیم قبائلی نظام تھا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ مخطوطات سرکاری خطوط تیار کیے جاتے تھے۔ زیادہ تر فیصلے اور احکامات زبانی طور پر منتقل ہوتے تھے، لہٰذا اگر یہ روایات اتنی بھی نہ ہوں تب بھی وہ اقتدار کی منتقلی کے استعمال کو ایک شاندار اور پرہیبت ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کا وسیع دروازہ کھولتی ہے، جہاں ممکنہ تاریخی حقیقت اور کہانی کی روح یکجا ہو کر ناظرین کو آخری لمحے تک اپنے حصار میں جکڑے رکھتی ہے۔